ان کی دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں، جب ان سے جاہل جو ان پڑھ لوگ مخاطب ہوتے ہیں، جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا سَلَامًا، حَيَّاكُمُ السَّلَامُ۔ شیخ سعدی بھی فرماتے ہیں جاہل گرے زندگی زندگی بات، آپ جاہل سے اس طرح دور چلے جاؤ جس طرح تیر کمان سے لگ ہو جائے۔ تو ان کے بات کرنے کا جو انداز ہوا کرتا ہے، اگر ان کو کوئی تذلیل ان کی کرتا ہے، ان کی بارگاہ میں اگر کوئی بری حرکت کرتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، قالوا سلاما، وہ کیا کرتے ہیں؟ بھئی آپ پر سلام۔ یہ ان کی دوسری صفت ہے۔ اور پھر تیسری صفت قرآن نے فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جب راتیں ہوتی ہیں، جب شب ڈھلتی ہے، دن کا اجالا ختم ہوتا ہے، جب رات آتی ہے تو وہ اپنے بستروں پر خراٹے لے کر سوتے نہیں۔ جب راتیں ہوتی ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات پگلتی بے دردی نیند پیاری، وہ درد مدان یاد سجن دی ستیاں آن جگہ۔ جب راتیں ہوتی ہیں وہ کرتے کیا ہے؟ کبھی سجود میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں، اب اپنے رب کو بنانے میں لگ جاتے ہیں، اپنے رب کو بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ پوری پوری رات بیت جاتی ہے، ان کے سجدے ختم نہیں ہوتے، ان کے قیام ختم نہیں ہوتے، اپنے رب کو وہ راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ قربان جو سید فاطمہ الزہرا میرے آقا علیہ السلام کی لاڈلی جب رات ہوتی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، آل بیت طاہر کا مقام ہے، سجدہ ریز ہو جائے، پوری رات بھی جاتی، لیکن سید فاطمہ الزہرا آپ کا ایک سجدہ ختم نہ ہوتا۔ جب سحر ہوتی سجدے سے سر اٹھا اپنے رب کی بارگاہ میں گڑگڑاتی، میرے مولا ایک رات تو ایسی بنائی ہوتی میرے محبوب کی بیٹی جی بھر کر ایک سجدہ کو کر دیتی۔ اور یہی میرے آقا علیہ السلام کا آپ کا مقام، یہی مقام۔ ایک بار میرے آقا علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ ان کی باری تھی اس رات، تو جب سید عائشہ حجرہ میں آئی، حضور نے فرمایا کہ عائشہ اگر اجازت دو تو میں اپنے رب کو منا دوں۔ اب جملے پر غور کریں، عائشہ اگر آپ اجازت دو میں اپنے رب کو منا دوں، یہ بیوی سے مخاطب ہونے کا طریقہ۔ آج تو سفر پر بڑا دور جاتے ہیں، بیویوں سے اجازت نہیں، بلکہ ہم اپنی حقیقت سمجھتے ہیں بیوی کے ساتھ کلام کرنا یا اس سے اجازت لینا، ہم اپنی تذلیل سمجھتے ہیں کہ بیوی سے میں اجازت نہیں، لیکن قربان دو جہاں کے مالک کیا فرمایا کہ عائشہ اگر اجازت ہو میں اپنے رب کو منا دوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم صرف آیات کو پڑھتے ہیں لیکن پریکٹیکل اس پر عمل نہیں کرتے۔ دوستان محترم، اس کے بعد ان کی چوتھی صفت قرآن بیان کرے کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اب وہ دعائیں کیا مانگتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، عباد الرحمان ہیں، ان کی دعائیں کیا ہوا کرتی ہیں؟ ہم دعائیں مانگتے کیا کرتے ہیں؟ پیسہ مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں،
اولاد مانگتے ہیں، محلات مانگتے ہیں، گاڑیاں مانگتے ہیں، لیکن قرآن نے کیا فرمایا؟ وعباد الرحمان، جو رحمان کے بندے ہیں، جب ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں رب کی بارگاہ میں، وہ مانگتے کیا ہے؟ ان کے مانگنے کا طریقہ کیا ہوا کرتا ہے؟ وہ مانگتے ہیں کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، میرے مالک میری بخشش فرما، میرے مولا مجھ گناہگار کو بخش دے۔ وہ صرف اپنی بخشش مانگتے ہیں۔ اور یاد رکھو جب انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں تو خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں۔ یہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو رکاوٹیں بنتے ہیں ہمارے کاروبار میں، رزق میں، اولاد میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے امور میں۔ جب انسان کا گناہ ہی نکل جائے، گناہ ہی چھوٹ جائے، تو پھر رکاوٹ کا ہی، پھر تو فراخی رزق ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات اپنے بندے پر رحمت کی چادر ڈال دیتا ہے اور پھر پوچھتا ہے حل انت بربک راضی، میرے بندے بتا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ تو تو میرا بندہ ہے، عباد الرحمان، تو میرا بندہ ہے۔ جب تو نے توبہ کر لی، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا، تیرا دل، تیرا تن، تیرا من، تیرا ظاہر، تیرا باطن جب پاک اور صاف ہو گیا، اب میرے بندے تو بتا لہو ما فی السماوات والارض، یہ زمین و آسمان میرے لیے ہے۔ تیرا رب نہ تو کھاتا ہے، تیرا رب نہ تو پیتا ہے، اے میرے بندے یہ سب کچھ میرے لیے ہے۔ تیرے رب نے جو بنایا ہے وہ تیرے لیے بنایا ہے، اپنے لیے نہیں بنایا۔ اے میرے بندے بتا تو کیا لینا چاہتا ہے؟ یہ ساری کائنات میرے بندے تیرے قدموں میں، لیکن ایک شرط ہے، میرے بندے تو میرا بندہ، میرے بندے تو میرا بندہ، اس کے بندے نہیں کرتے ہیں۔